सोचिए एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका ख्वाब है एक किताब लिखना। वो किताब जो वो कई सालों से लिखना चाह रहा है। हर सुबह वो खुद से कहता है कि आज से मैं किताब लिखना शुरू करूँगा, लेकिन किताब लिखने की बजाय वो रोज़मर्रा के कामों में मशगूल हो जाता है। कभी वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने लगता है, कभी गैर अहम कामों में वक्त बर्बाद करता है और कभी फजूल कामों में ख़ुद को मसरूफ़ रखता है। बजाय काम को शुरू करने के वो ख़ुद को तसल्ली देते हुए कुछ यूँ कहता है कि मैं अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हूँ, मुझ पे वर्कलोड ज़्यादा है, इस हफ्ते मेरी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं और ये अगले चंद दिनों तक मैं किताब लिखना शुरू कर दूँगा। तो दोस्तों, यूँ ये चंद दिन महीनों में और महीने साल में बदल जाते हैं, लेकिन किताब अब भी नहीं लिखी गई। आखिर कौन रोक रहा है इस शख्स को किताब लिखने से? क्या टैलेंट की कमी है या वक्त की किल्लत या इनमें से कुछ भी नहीं? दोस्तों, असल चीज़ जो इस शख्स को किताब लिखने से रोक रही है वो है सेल्फ सबोटाज। सेल्फ सबोटाज का मतलब है कि हम अनजाने में अपनी ही कामयाबी का रास्ता रोकते हैं। ये ऐसे है जैसे गाड़ी चलाते हुए आपका एक पाँव एक्सीलरेटर पर और दूसरा ब्रेक पर होता है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता और हम सेल्फ सबोटाज का शिकार हो चुके होते हैं। आज हम ऐसे 5 सेल्फ सबोटाज रवैयों के बारे में जानेंगे जो लीज़ा जेमिनिस की किताब कंकर फियर में बयान किए गए हैं। वो रवैये जो अनजाने में हमारी कामयाबी के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बन चुके हैं। अगर आपने कभी महसूस किया हो कि आप लाइफ में सख्त मेहनत के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए। हमारी कामयाबी का सबसे पहला खामोश कातिल प्रोक्रेस्टिनेशन है, यानी किसी काम को जानबूझकर टालना, देर से करना या उसमें गफलत बरतना जबकि उसे वक्त पर करना ज़रूरी हो। मसलन आपको प्रोजेक्ट मुकम्मल करना हो तो आप उसको आखिरी वक्त तक टालते रहते हैं। आप खुद से कहते हैं मैं कल से काम करना शुरू करूँगा, या आपके अल्फाज कुछ यूँ होते हैं जो काम मुझे पसंद नहीं वो मैं नहीं करना चाहता। तो सवाल ये है कि आखिर लोग प्रोक्रेस्टिनेशन करते क्यों हैं? सब कुछ मालूम होता है लेकिन फिर भी काम को टाल देते हैं, आखिर क्यों? सबसे पहली और बुनियादी वजह तकलीफ और बोर होने से बचना है। हमारा दिमाग मुश्किल काम करने से बचना चाहता है, तकलीफ से बचना चाहता है। ये बोर्डम से बचने के लिए हमें आसान काम की तरगीब देता है, जिस वजह से हमें ज़रूरी काम करने की बजाय गेम खेलना, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना वगैरह अच्छा लगता है और यूँ हम अहम काम को टाल कर प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं। दूसरी बुनियादी वजह जिम्मेदारी से बचना है। जब आप किसी काम को पूरा करते हैं तो लोग आपसे वही काम दोबारा करने की तवक्कुआत रखने लगते हैं और यूं इस तवक्कुआत के बोझ से बचने के लिए भी काम को टाल दिया जाता है। तीसरी वजह कंफर्ट जोन है। ये एक ऐसा पिंजरा है जहां इंसान अपने आप को महफूज समझता है, ऐसा जोन जहां इंसान को किसी तकलीफ या ज़हनी आजमाइश का सामना नहीं करना पड़ता। वो भेड़ चाल पे खुश रहता है। हमारा दिमाग भी कुछ इस तरह वायर्ड है कि हमें ये तकलीफ से बचाने की कोशिश करता है। जब हम कोई मुश्किल काम देखते हैं जैसे एग्ज़ाम की तैयारी या एक कोई टफ डिसीजन लेना लाइफ के मुतल्लक, तो हमारा ब्रेन का एमिगडाला यानी इमोशनल सेंटर उसे डेंजर के तौर पर रजिस्टर करता है। दर हकीकत हम उस काम से नहीं भाग रहे होते, हम उस फीलिंग से भागते हैं जो उस काम के साथ जुड़ी होती है, जैसा कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी या फेलियर का डर। तो प्रोक्रेस्टिनेशन के हल के लिए एक मशहूर राइटर ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब ईट दैट फ्रॉग में लिखते हैं, अपने दिन का सबसे मुश्किल, सबसे इम्पोर्टेंट काम सुबह सबसे पहले निपटा लो, क्योंकि सुबह दिमाग फ्रेश होता है, विल पावर ज़्यादा होती है और फोकस भी स्ट्रांग होता है। तो इस वक्त आप सबसे मुश्किल काम करने को तरजीह दें। फिर दूसरी तजवीज़ देते हुए वो कहते हैं कि आप काम को आसान और छोटे छोटे स्टेप्स में तकसीम करें। पूरे काम को एक वक्त में करने की बजाय उसको चंक्स में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बदलें, वो काम आप आसानी से कर पाएंगे। जब आप किसी काम को एज अ होल देखते हैं तो वो बहुत मुश्किल लगता है, मगर जब आप उसे स्मॉल स्टेप्स में यानी चंक्स में डिवाइड करते हो तो हर स्टेप मैनेजेबल बन जाता है। जैसे एक किताब 300 सफ़ों की हो, लेकिन अगर आप हर रोज़ सिर्फ 10 सफ़े पढ़ें तो एक महीने में आप वो किताब मुकम्मल पढ़ सकते हैं। हमारा दूसरा सेल्फ सबोटाज रवैया डिसऑर्गेनाइजेशन है, यानी बेतरतीबी। कभी सोचा है इतनी भाग दौड़ के बावजूद भी कुछ काम हम कभी मुकम्मल नहीं कर पाते। हम अगरचे हर वक्त बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट ज़ीरो रहता है। ये मसरूफियत नहीं बल्कि मसरूफियत का दिखावा होता है, जहाँ काम से ज़्यादा काम दिखाने का प्रेशर होता है। एक ऐसे शख्स की मिसाल लेते हैं जो हर वक्त थका हुआ और मसरूफ नजर आता है। उसका डेस्क कागजों से भरा होता है, उसकी टू डू लिस्ट लंबी होती है, मगर दिन का आखिरी जुमला हमेशा यही होता है, कुछ भी पूरा नहीं हो सका। ये शख्स चीज़ों को मुनज़्ज़म तरीके से कर पाने में दुश्वारी का सामना कर रहा है।
تو چیزوں کو آرگنائز کرنے کے لیے وہ ایک پروفیشنل آرگنائزر کی خدمات حاصل کرتا ہے۔ تو آرگنائزر تمام تر تفصیلات لینے کے بعد شخص کو ڈس آرگنائزیشن سے بچنے کے لیے ایک مکمل پلان بنا کے دیتا ہے۔ ایک ہفتے تک تو وہ شخص اس پر عمل کرتا ہے، لیکن ایک ہفتے کے بعد دوبارہ وہ ڈس آرگنائزیشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا ڈیسک ہر وقت بے ترتیب اور بے ہنگم چیزوں سے بھرا رہتا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ گندا اور الجھا ہوا ماحول پروڈکٹیوٹی کو 40% تک کم کر دیتا ہے۔ کلٹر جتنا زیادہ ہوگا، فوکس اتنا ہی کم ہوگا۔ اپنے ورک ایریا میں صرف وہی چیزیں رکھیں جن کی آپ کو اشد ضرورت ہے۔ مثلا اگر آپ کو کتاب پڑھنے کا شوق ہے تو اپنے ٹیبل پر ڈھیر ساری کتابیں رکھنے کی بجائے صرف 1 یا 2 کتاب رکھیں جو آپ ان دنوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جتنا آپ کا انوائرمنٹ کلین، آرگنائز، اسٹرکچرڈ ہوگا، اتنا ہی آپ کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی۔ پھر دوسری چیز ڈسٹریکشن سے بچنا ہے۔ کوئی بھی کام آرگنائز طریقے سے نہیں کر سکتے اگر آپ بار بار موبائل فون کا یوز کر رہے ہو، آپ بار بار ایک کام سے سوئچ کر کے دوسرے کام پر شفٹ ہو رہے ہو، آپ کسی ایک کام پر فوکس نہیں کر رہے۔ اپنے مطلوبہ کام کو آپ کبھی بھی آرگنائزیبل وے میں نہیں کر سکتے۔ ملٹی ٹاسک نہ کریں۔ نیورو سائنس کے مطابق جب آپ ملٹی ٹاسک کرتے ہیں، آپ کا برین ہر سوئچ پہ 20 سے 40% انرجی لوز کر دیتا ہے۔ سو ڈس آرگنائزیشن سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ملٹی ٹاسک سے بچا جائے، مائنڈ کو آرگنائزڈ رکھا جائے تاکہ آپ مطلوبہ نتائج حاصل کر سکیں۔ ہمارا تیسرا سیلف سبوٹاج رویہ ریبیلیس ہونا ہے، یعنی جب ہم اپنی ہی کامیابی کا راستہ خود ہی روک رہے ہوتے ہیں۔ آئیے اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک شخص جو کہ پبلک اسپیکر بننا چاہتا ہے، وہ اس کے لیے کئی مہینے پریکٹس اور مختلف ریکارڈنگز کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اسٹیج پر جاتا ہے تو اس کا دماغ بلینک ہو جاتا ہے، اس کو سبھی کچھ بھول جاتا ہے۔ جب اس نے اس کے بارے میں غور کیا تو اسے معلوم ہوا کہ اگرچہ وہ پبلک اسپیکر بننا چاہتا ہے، مگر اس کا اندر کا بلیف ہے کہ پبلک اسپیکرز جھوٹے اور گھمنڈی ہوتے ہیں۔ وہ پبلک اسپیکرز کے بارے میں ایک منفی رویہ رکھتا ہے۔ اس کی یہی سوچ اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی ہے، اور یہ چیز بہت عام پائی جاتی ہے۔ لوگ اکثر سوچتے کچھ ہیں مگر وہ کرتے کچھ ہیں۔ گول کچھ اور ہوتا ہے لیکن ایکشنز کسی اور سمت میں جا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک سموکر ہے جو کہ سموکنگ کو کوئٹ کرنا چاہتا ہے، چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن جب ڈاکٹر اسے سموکنگ چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسی ڈاکٹر سے لڑ پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ جو گریڈز تو اچھے چاہتا ہے لیکن اسٹڈی اسکیجول کو فالو نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک امپلائی جو پروموشن چاہتا ہے لیکن ڈیڈ لائنز مس کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ ہم کئی دفعہ اپنے راستے میں خود ہی رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں۔ ریبیلیس بیہیویئر کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ سوچ بدلی جائے، یعنی جو شخص پبلک اسپیکر بننا چاہتا ہے اسے سب سے پہلے پبلک اسپیکرز کے بارے میں اپنی اچھی سوچ، ایک اچھی رائے قائم کرنا ہوگی۔ اس طرح اگر ایک اسموکر کو اسموکنگ چھوڑنی ہے تو اسے ڈاکٹر کی ایڈوائس پر عمل کرنا ہوگا، جیسا کہ یہ مانا جاتا ہے کہ تبدیلی کا آغاز سب سے پہلے سوچ سے ہوتا ہے۔ پہلے آپ کی سوچ بدلتی ہے، پھر آپ اپنے رویے بدلتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے ایسے کون کون سے رویے ہیں جو ہماری راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تاکہ اس رویے کو بدل کر آگے بڑھا جا سکے۔ چوتھا سیلف سبوٹاج رویہ بزینس ایلوژن ہے، یعنی دکھتے تو مصروف ہیں لیکن حقیقت میں مصروف ہوتے نہیں ہیں۔ مثلا ایک اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو ہر وقت بزی رکھتا ہے، وہ ہر اسٹڈی گروپ میں شامل ہوتا ہے، کئی گھنٹوں تک وہ ریسرچ کرتا رہتا ہے، اپنے نوٹس کو بار بار لکھتا رہتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سٹریس اور پور گریڈز۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو روز 1 گھنٹہ فوکس اسٹڈی کرتا ہے، وہ پاس پیپر سے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو ریویو کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے گریڈز بھی اچھے آتے ہیں اور اپنا وہ ٹائم بھی بچا پاتا ہے۔ اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ وقت کو ماپنے کی بجائے ریزلٹس یعنی نتائج کو ماپا جائے۔ آپ خود دیکھیں کہ آپ اتنے وقت سے اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو نتیجتاً کیا اس کا کوئی بینیفٹ آپ کو حاصل ہوا ہے یا نہیں۔ صرف ارادہ کرنے یا بار بار اوور تھنکنگ کرنے سے آپ کسی کام کو اچیو نہیں کر سکتے۔ زندگی صرف انہی لوگوں کو انعام دیتی ہے جو اپنے کام کو مکمل کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی مصروفیات کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری مصروفیات ہمیں ہمارے مقصد کے قریب کر رہی ہیں یا اس سے کہیں دور لے کے جا رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح کئی دفعہ تکلیف سے بچنے کے لیے بھی ہم اصل کام کرنے کی بجائے ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں مصروف رہتے ہیں جن کا ہمارے مقصد سے شاذ و نادر ہی تعلق ہوتا ہے۔ پانچواں سیلف سبوٹاج رویہ پرفیکشنزم ہے، یعنی ہر چیز کو پرفیکٹ کرنے کی جد و جہد میں رہنا۔ سوچیں آپ ان سچویشنز کے اندر ہیں کہ آپ ایک ای میل 10 بار چیک کرنے کے بعد بھی سینڈ پر کلک نہیں کر پا رہے، ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی مسٹیک نہ ہو جائے، یا آپ کوئی پروجیکٹ شروع نہیں کر رہے کیونکہ آئیڈیل ٹائم کا آپ کو انتظار ہے لیکن وہ ٹائم کبھی آتا ہی نہیں۔ اسی طرح کوئی چھوٹی غلطی ہوتے ہی اپنے آپ کو فیلئر سمجھ بیٹھنا اور اس طرح کے رویے ظاہر کرتے ہیں کہ آپ بھی پرفیکشنزم کا شکار ہو چکے ہیں۔
تو لوگ آخر ایسا بیہیویئر کیوں اپناتے ہیں؟ دراصل اس کے پیچھے کچھ اس طرح کی سوچ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کام پرفیکٹ نہیں ہوا تو لوگ مجھے پسند نہیں کریں گے، میری ویلیو صرف تب ہے جب میں سب کچھ بالکل ٹھیک کروں، تب تک کسی کام کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ 100% ٹھیک نہ ہو۔ تو اس طرح کے بیہیویئر کے شکار لوگ ایکسلنس کی بجائے پرفیکشنزم کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ایسے لوگ چھوٹے چھوٹے کام پہ بھی اوور تھنکنگ کر کے اس کو کبھی سٹارٹ ہی نہیں کر پاتے، یا اگر شروع کرتے بھی ہیں تو بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں۔ تو اس رویے کے حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کام کو لے کر ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کیجئے اور اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے کہ اگر آپ کا یہ کام 100% پرفیکٹ نہ ہوا تو کتنا نقصان ہوگا؟ پھر آپ اس نقصان کو میجر کیجئے۔ 90% کیسز میں اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہاں آپ پریٹو پرنسپل کو استعمال کرتے ہوئے جب کوئی کام 80% تک ٹھیک ہو جائے تو اس کو ڈن کریں، مزید اس کو پرفیکٹ بنانے کے چکر میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ پرفیکٹ ہونے کے چکر میں ہم کبھی کوئی کام شروع ہی نہیں کر پاتے، اور اگر شروع کر بھی لیں تو خود کو اتنا تھکا لیتے ہیں کہ اس کام کے کرنے کی ہمت باقی نہیں رہتی۔ تو پرفیکشن کی بجائے پروگرس پر توجہ دینی چاہیے۔ کئی لوگوں کے اس پرفیکشنزم کے رویے کو اپنانے کی وجہ فیلئر سے بچنا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کسی بھی صورت ناکام نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیز کو بہت ہی وضاحت سے دیکھتے ہیں تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اس کی بجائے یہ مائنڈ سیٹ اپنانا چاہیے کہ غلطیاں پروسیس کا حصہ ہوتی ہیں، انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے، اور اس کانسیپٹ کو اگر اپنے دماغ میں پختہ کر لیا جائے تو اس بیہیویئر سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، آپ اب جان چکے ہیں کہ وہ دشمن جو آپ کو کامیابی سے روک رہا ہے وہ باہر نہیں بلکہ آپ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یہ دشمن کوئی اور نہیں بلکہ وہ تباہ کن رویے ہیں جو ہم اکثر جانے یا انجانے میں اپنا لیتے ہیں۔ یہ رویے نہ صرف ہمارے خوابوں کا خون کرتے ہیں بلکہ ہمارے اندر کا اعتماد، سکون اور ہماری صلاحیتیں بھی ہم سے چھین لیتے ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ وہی پرانے بہانے دہراتے رہیں گے یا آج اسے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر ایک نئی زندگی کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ان سیلف سپورٹائی رویوں کو پہچانیں اور انہیں ٹھیک کریں، کیونکہ کامیابی تو انہی کا مقدر بنتی ہے جو اپنے اندر کے دشمن کو پہچان کر اسے شکست دیتے ہیں۔ برے بندے نو میں لبن ٹریا پر برا لبا نہ کوئی، جد میں اندر جاتی پائی اتے میں برا نہ کوئی۔